أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ عبد الرحمن اینڈ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، کم سے کم حروف اس صورت میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورہ کوثر کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، کس طرح سے تجوید کے تمام رولز کا خیال کرتے ہوئے ہم اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا میں نون مشدد ہے، نون کے بعد الف، اور مشدد پہ جیسے ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ لازماً غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ لازم ہے، اور الف اس کے بعد حمزہ آیا ہے، چنانچہ یہاں پر مد ہوگی، اور مد کا سائن بھی یہاں پر موجود ہے۔ سو مد کی وجہ سے اس نا کی آواز کو 3 حروف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ اِنَّا اور یہ جو ہے یہ ہمارے مطابق ایک مشکل ترین لمحہ ہے، ایک مشکل ترین موقع ہے پڑھنے کا، جہاں پر عموماً یا تو حمزہ کو عین کی آواز میں شامل کر دیا جاتا ہے یا عین کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا جاتا۔ تو آ ای او یہ حمزہ کی آواز ہے، اور عی عو یہ عین کی آواز ہے۔ دونوں کو جب جوائن کرنا ہے تو اِنَّا أَعْطَيْنَا طا یا فتحہ طوئی، نٹ طوئی، میک اٹ بولڈ، یعنی اس کو لموٹا کیا جاتا ہے۔ طوئینا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کاف کو بھی موٹا نہیں کریں گے، 2 طرح کے کاف ہوتے ہیں، ایک قوف ایک کاف۔ نقطوں والا قوف وہ موٹا کیا جاتا ہے، اور یہ والا حرف جو ہے یہ باریک رہے گا۔ کوثر، سا بڑی نرمی کے ساتھ زبان کی ٹپ کو اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان رکھیں گے اور سا کو پرناؤنس کریں گے، اور اس کے بعد را چونکہ ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر آ گئی ہے، لہٰذا وہ بھی موٹی پڑی جائے گی، سو ایسے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے پوری آیت سنیے اور اس کی پریکٹس کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ادا کریں اس کو۔ فَصَلِّ اگلی آیت ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، لام کو بالکل بھی لمبا نہیں کیا جائے گا۔ لمبا نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف کو وہیں تک پڑھا جائے اور اس کے بعد فوری اگلے حرف پہ جایا جائے۔ اگر اس پر رک جائیں تو اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، یا قلقلہ ہو جاتا ہے، یا وہاں پہ پاز آ جاتا ہے، تو یہ ساری صورتیں غلط ہوتی ہیں۔ تو اس کو پڑھتے ہی اگلے حرف پہ چلے جانا، یہ اس کو صحیح طرح ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر سے سنیے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اگر کہہ دیں گے فَصَلِّ لِرَبِّكَ جٹس رانگ، تو لی کو لمبا نہیں کرنا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، را موٹی ہوگی، را پہ زبر ہے، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نون پہ غنہ نہیں ہے، نون ساکن ہے لیکن اس کے بعد حروف حلقی میں سے حرف ہا آ گیا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خو۔ اگر یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں یا لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان 8 حروف کے آنے پر نون ساکن اور نون تنوین پر غنہ نہیں ہوتا، ادروائز وہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ پھر سے سنیے گا اس آیت کو تفصیل سے، بڑے غور سے سنا کریں اور اس کو پھر ریپیٹ کیا کریں ہمارے ساتھ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پڑھیے اس آیت کو۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہاں پر بھی وہی لمحہ ہے،
ایک کٹھن جسے ہم سمجھتے ہیں معاملہ ہے، نون کی آواز کو لمبا نہیں کرنا، غنہ اس پہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ شد سائن ہے، اور شد کی وجہ سے نون مشدد ہو تو اس پہ لازم غنہ ہوتا ہے، لیکن اس سے لمبا نہیں کیا جائے گا۔ اس انا میں اور ان اس میں فرق ہے جو کہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے۔ یہ ولا انا ہے، نون پڑھتے ہی اگلے حرف پہ شفٹ ہو جائیں گے تو یہ نون صحیح پڑھا جائے گا۔ ان شانئک، یعنی نون کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں پہ نون کے بعد الف ہے، آواز لمبی کی جائے گی۔ انا، اب یہاں پر چونکہ مد بھی تھی تو اس لیے اس کو مزید لمبا کیا گیا ہے۔ انا اعطینا، لیکن یہاں پہ اس نون پہ بالکل بھی لمبا نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد الف نہیں ہے۔ ان شانئک هو الابتر، با ساکن حروف قلقلہ میں سے آواز اب، نٹ اب یہ قلقلہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ تو را ساکن پڑھیں گے، را کو موٹا کریں گے۔ پھر سے سنیے گا، ان شانئک هو الابتر۔ پریکٹس کریں۔ ان آیات کی پریکٹس کیا کریں، ان کو بار بار ادا کریں، تجوید کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور یہ آیات پڑھ کے ہمیں بھی بھیجا کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ کیا غلط پڑھتے ہیں، کیا صحیح پڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔